بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، قرآن پاک کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس کے آگے اس سفر کا مقصد بھی بتایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو یعنی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر چیز کا سننے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج النبی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس حوالے سے آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ معراج النبی کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد حرام کا بھی ذکر ہے، خانہ کعبہ کا، اور مسجد اقصی کا بھی تذکرہ ہے یعنی قبلہ اول کا۔ وہ مسجد حرام جس کی وضاحت خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا مرکز اس گھر کو بنایا۔ اللہ کا گھر اس دنیا کے اندر عبادت کے لیے توحید کی مرکزیت کے اعتبار سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جس مسجد اقصی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے جو خانہ کعبہ کے تقریباً 40 سال کے بعد اللہ کی وحدانیت کے لیے، توحید کے مرکز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی تعمیر کروائی۔ اور خاص طور سے ان دونوں مسجدوں پہ اگر غور کریں آپ تو اس سے ہمارا روحانی رشتہ وابستہ ہے۔ ایک کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری جو جگہ ہے مسجد اقصی، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پہلے ہم اور ہمارے نبی، صحابہ کرام، دوسرے اہل ایمان اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان میں زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کا جو تعلق رہا وہ مسجد اقصی سے رہا، فلسطین سے رہا۔ بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آنی ہیں۔ معراج النبی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائیے، اس ارادے سے اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اس پیغام کو ہم قبول کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نبوت کے اعلان کو تقریباً 12 سال ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم میں، حرم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جگایا اور آپ کا اس موقع پہ شق صدر ہوا. شق صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ سینے مبارک کو چاک کرنا. 4 مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو دھویا گیا. اس موقع پہ بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے قلب کو جو ہے اندر سے نکال کے آب زمزم سے دھویا گیا اور علوم معرفت کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جمع کیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا. براق کو براق کیوں کہتے ہیں؟ براق کیا ہے؟ اصل میں ایک لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے برق. برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی کے. کیونکہ وہ سواری بجلی کی رفتار سے چلنے والی تھی اس وجہ سے اس سواری کا نام براق ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار ہونے کے لیے کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جو سواری تھی وہ بھڑکنے لگی، وہ جو ہے بھٹکنے لگی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس جو براق کو مخاطب کر کے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم پہ آج سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان سوار نہیں ہوا. یعنی وہ سواری تھی جس پہ اور بھی بزرگ ہستیاں سوار ہوتی رہی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ ہستی اس براق پہ اس دن سے پہلے سوار نہیں ہوئی تھی. یہاں پہ ہمارے عقیدے کا جو ایک اٹوٹ حصہ ہے اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، انسان تھے، لیکن انسانوں میں خیر البشر تھے. تمام انسانوں میں سب سے بہتر تھے. صرف انسانوں ہی نہیں، فرشتوں میں بھی بہتر. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا تقدس سب سے بہتر ہے، سب سے اونچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، آپ کی اہمیت ہے. بہت اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے بزرگ اگر کوئی ہستی ہے، سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بہرحال یہ جو تفصیلات ابھی آپ سن رہے ہیں معراج کے حوالے سے، قرآن شریف کے اندر کچھ جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے. ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور دوسرے سورہ نجم میں بھی کچھ تفصیلات ہیں، اور سدرۃ المنتہا وغیرہ کا وہاں پہ تذکرہ ہے. باقی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث کی کتابوں کے اندر ہے. احادیث کی کتابوں میں جن کتابوں کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، معراج النبی کا تذکرہ ہے، اس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور سیاہ ستہ کے علاوہ بیہقی وغیرہ کے اندر، معاجم ثلاثہ وغیرہ کے اندر، اس طرح سے اور بھی احادیث کی کتابوں کے اندر ہے، وہاں پہ معراج النبی کا تذکرہ ہے. اور اس میں محدثین نے احاطہ بھی کیا ہے کہ کتنی روایات ملتی ہیں اس حوالے سے. آج ہی میں نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ تقریباً 45 روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں، جن میں معراج النبی کا تذکرہ ہے.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुर्राक पे सवार किए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू होता है। देखिए यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मेराज का जो तस्करा है, मेराज का जो वाकया है, इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। एक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफर है उसको इसरा कहते हैं, और एक आसमान का जब सफर शुरू हुआ है उसका नाम मेराज है। तो इसरा और मेराज दो लफ्जों से इस वाकये को याद किया जाता है कुरान और हदीस के अंदर। इसको भी आप मलहूज रखें। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से चले हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते रुकते मस्जिद अक्सा तक पहुंचे हैं। सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी है वो मदीना मुनव्वरा में जाकर के रुकी है। वहां पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई थी कि यही वो जगह है जहां आप हिजरत करके आएंगे। उसके बाद जब वो सवारी रवाना हुई तो उसके बाद तूर सैना पे रुकी, जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला की बात हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कलाम हुए थे अल्लाह तबारक व तआला से। उसके बाद जब वो सवारी रवाना हुई है तो बैतुल्लाह में रुकी है। बैतुल्लाह वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी। उसके बाद जो सवारी रवाना हुई तो मस्जिद अक्सा पहुंची है, और मस्जिद अक्सा में एक खास जगह है जहां पे और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी सवारियों को बांधा करते थे, रोका करते थे। वहीं पे इस बुर्राक को भी रोका गया, वहीं पे उस बुर्राक को भी बांधा गया। और अहादीस की किताबों के अंदर आता है, क्योंकि मैं बार बार अहादीस की किताबों का रेफरेंस दूंगा तो ज्यादा वक्त गुजर जाएगा। मैंने आपको इजमालन बता दिया, अहादीस की किताबों का तज़किरा कर दिया है कि वहां पे हदीस के अंदर जो तफसील मिलती है वो ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे पहुंचे हैं तो और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे तशरीफ फरमा थे। जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए कमोबेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सब के सब वहां पे मौजूद थे। और मस्जिद अक्सा की हुदूद में, मस्जिद अक्सा में जो है सब की सब बंदी हुई। सब लोग जमा नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अब एक बहुत बड़ा मसला यह था कि इमामत कौन करे। वो सब नबी थे, सबके सब अंबिया थे, सबका मकाम, सबका मर्तबा, सबका रुतबा, सबका तकद्दुस, सबका एहतराम बहुत आला था। और जब बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने वाले होते हैं तो इमामत वही करे जो उन सब में अफजल हो अल्लाह की नजर में। तो अब सवाल यह पैदा हो रहा था कि इमाम कौन बने, सब नबी हैं। हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस सबसे आगे बढ़ाया इमामत कराने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 रकात नमाज पढ़ाई। यहां से इस बात का इजहार होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारा ये नजरिया है और हमारे अकीदे का यह अटूट हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। तमाम अंबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आपका मर्तबा, आपका रुतबा, आपका तकद्दुस, आपकी अज़मत, आपका एहतराम सबसे आला है। इसके बाद सफर शुरू होता है आसमान पे जाने का। कब नहीं इसके कि वो तफसील मैं आपको बताऊं, मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ तो हदीस की किताबों के अंदर आता है कि कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दौरान मुखातब हुए। सबसे पहले एक शख्स मुखातब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ मुतवज्जह नहीं हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको बताया ये वो शख्स था जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता था, आप उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं हुए, ये यहूदियत की दावत दे रहा था। एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं फरमाई।
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ شخص آپ کو عیسائیت کی دعوت دے رہا تھا. اسی اثنا میں یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے بیچ ایک عورت نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. وہ جو عورت تھی بہت بنی سنوری تھی، بہت کشش تھی اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یہ عورت جو بنی سنوری تھی، بہت بن سنور کے آپ کے سامنے آ رہی تھی، یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا کے اندر کشش ہے، دنیا کے اندر انسان کبھی فریب میں پڑ جاتا ہے، دنیا میں کبھی انسان ایسا مغن ہو جاتا ہے کہ اپنی منزل کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی جنت کو بھول جاتا ہے. دنیا سے تعلق ہو لیکن اتنا تعلق نہ ہو جائے کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے، ہماری عاقبت خراب ہو جائے. یہ اس حوالے سے پیغام ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اثنا میں دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی، اس کے اندر کوئی کشش نہیں تھی اور بہت زیادہ جاذبیت نہیں تھی اس کے اندر. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ دنیا کی باقی ماندہ زندگی کی مثال ہے، یعنی تھوڑی سی زندگی جو بچ گئی ہے اس کی مثال ہے. اسی طرح سے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے اور مخاطب کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ شیطان تھا اور آپ کو راہ حق سے بھٹکانے کی ہمت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا. یہ جو آپ نے یہ تفصیلات سنی، یہودیت، عیسائیت، دنیا سے ضرورت سے زیادہ رغبت، تعلق، شیطانیت، یہ تفصیلات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس معراج کے واقعے کے تعلق سے جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. بہت ساری ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، خاص طور سے یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف لفظوں میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا. یہاں تک دنیا کی بات ہے، دنیا سے ہمارا تعلق ہوگا. دنیا کی نعمتیں سب سے پہلے مومنوں کے لیے ہیں. ہم اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھی جگہ رہیں، اچھی سواری پہ سوار ہوں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، جائز حدود میں رہ کے، حلال اور حرام کے فرق کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی جو حرص ہے اور دنیا اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے، میں نے اپنے لیے کر لیا، اپنے بچے کے لیے، بچے کے بچے کے لیے، کئی نسل کے لیے، کئی پیڑھی کے لیے. اگر اس طرح کی چیز سوار ہو جاتی ہے تو بس اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ شریعت کا دائرہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اس واقعے کے حوالے سے پیغام بھی ہم کو ملتا ہے. اور شیطان ہمارا جو ہے ابدی دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے، قرآن شریف کے اندر خاص طور سے اس بات کی وضاحت کی ہے صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا. اس وجہ سے نہیں چلنا ہے کہ وہ تمہارا ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، وہ تم کو راہ حق سے بھٹکا دے گا، منزل سے تم کو دوسری طرف لے کے چلا جائے گا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے آگے کی جو تفصیل ہے حدیث کی کتابوں کے اندر وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کا سفر شروع ہوا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے. ایک پیالہ تھا پانی کا، ایک پیالے میں تھا دودھ، تیسرے پیالے میں شراب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا. اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ نے اپنی فطرت کو پا لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی. یہ اصل میں جو سیڑھی ہے نا، عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں معراج، عروج، یعنی اوپر چڑھنے کا آلہ. اور اسی حوالے سے اس واقعے کا نام بھی معراج ہو گیا، معراج النبی ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لگائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے، اس سیڑھی کے ذریعے سے گئے تھے، اس وجہ سے بھی یہ معراج النبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کا سفر شروع کرتے ہیں. پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی دائیں مڑتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف جب رخ کرتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ یہ کون بزرگ ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر، انسانوں میں سب سے پہلے انسان. اور یہ دائیں طرف جب بڑھتے ہیں تو ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے جتنے اچھے لوگ ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں وہ افراد، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری نسل کے اتنے اچھے لوگ ہیں. اور جب تک وہ بائیں طرف مڑتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی نسل کے جو برے لوگ ہیں وہ ان کو دکھلائے جاتے ہیں، اور اپنی نسل کے برے لوگوں کو دیکھ کے، اپنی بری اولاد کو دیکھ کر کے وہ رنجیدہ ہونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں. اس کے بعد اسی پہلے ہی آسمان پہ، یہ پہلا آسمان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. یہاں پہ بہت سارے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مشاہدات کرائے گئے، اور ان مشاہدات میں جو ہے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے. ایک طرح سے بہت سارے لوگوں کی مثالیں پیش کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات آئندہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، اور وہ ان تفصیلات میں سے ہر تفصیل ایسی ہے جو ہماری زندگی کو صحیح رخ دینے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ غور کرتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.